بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام نگران کار محفل، بزرگوں، دوستوں اور نزدیک ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو یہ کہ آج ہم جس ہستی معظم کا ذکر یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہ موقع عطا فرمایا، اور خاص طور پر مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہ اس ہستی معظم کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ مقصد یہ ہے ان کے بارے میں کہنے کا کہ ہم یہاں پر کہہ کر اور سن کر انہوں نے جو ہم کو راستہ بتایا، چاہے وہ تبلیغ کا ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو، چاہے وہ قیادت کا ہو، کوئی بھی راستہ ہو، ان کی زندگی سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے ہم اس کو اپنائیں اپنی زندگی میں۔ جو لوگ مذہبی ہیں وہ لوگ ان کی مذہبی زندگی سے کچھ سیکھیں، جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جو قائدین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کیسے قیادت کی جاتی ہے وہ ان کی زندگی سے سیکھیں، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں ان کی زندگی سے کہ لوگوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ اور بہادر اعظم علیہ رحمہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور خصوصی طور پر ہم مہدویوں کے پاس آپ پیدا ہوئے، یہ اللہ کا بڑا اعزاز ہم کو حاصل ہے۔ اور بہادر اعظم علیہ رحمہ ایسی شخصیت جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور آج بھی ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی لیکن ان کے جیسا قائد پھر پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ ساری دنیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ خود کو بہادر اعظم علیہ رحمہ یہ چاہتے تھے کہ صرف نہ ہندوستان کے مسلمان بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا شعور قرآن مجید کو لے کر آگے بڑھے، احادیث کو لے کر آگے بڑھے۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ بہادر اعظم علیہ رحمہ محلہ بیگم بازار کی سرانداز خان کی مسجد میں روزانہ بعد نماز فجر آپ بیان قرآن کرتے، درس قرآن کرتے اور ترجمے کے ساتھ تفسیر کو بیان کرتے۔ اور آپ نے جب ایک مرتبہ 6 سال لگے آپ کو درس قرآن کو تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، تو آپ 6 سال جب مکمل ہو گئے، تفسیر قرآن مکمل ہو گئی، تو آپ نے ایک دعوت کی، اس مسجد میں دعوت کی، تمام سامعین کو بلایا، اور جب کھانا ہو گیا تمام بیٹھے تھے تو بہادر اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 2 دن بڑی خوشی و مسرت کے تھے۔ پہلا دن وہ جب اللہ نے مجھے بیت اللہ کا طواف اور حجر اسود کا بوسہ لینے کا مجھے شرف حاصل کیا، وہ دن تھا۔ اور یہ آج کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے تفسیر قرآن مکمل کروا دی۔ اور ایک مرتبہ بہادر اعظم علیہ رحمہ حسب معمول بعد نماز فجر تفسیر قرآن کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھے اور اس کے بعد زار و خطار رونے لگے، تمام پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہادر اعظم علیہ رحمہ رونے لگے اور اس کے بعد مسجد میں ٹھہرے، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری تقاریر، میرے جلسے، میرے جو کام کرنے کے لیے جو بھی کام میں کرتا ہوں وہ تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن مجید کو سمجھ لے، اس کو جان لے، تاکہ مسلمان اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان کہیں کا نہیں رہے گا، چونکہ اس کا جو ہے سو ٹھکانہ یہیں پر نہیں رہنا ہے بلکہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔
بہادر اعظم علیہ الرحمہ نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمام کام جو کرتا ہوں، جو تقریر کرتا ہوں، جو جلسے کرتا ہوں، جو بیان کرتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو جان لے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے، آپ جب کبھی بیان کرتے تو کئی مقررین خطاب کرتے ہیں، لیکن بہادر اعظم علیہ الرحمہ کا یہ مزاج تھا، جو سننے والے ہوتے تھے، مقرر جو ہوتا ہے عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے سامعین کو جوش میں لا سکتا ہے، جذبے میں لا سکتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے کسی کو رلا دینا یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں۔ اور آپ کے خطاب میں، بہادر اعظم علیہ الرحمہ کے خطاب میں یہ تاثیر تھی کہ آپ سامعین کو جیسا چاہتے ویسا کر دیتے، جیسا تندہ ہوا کی لہروں میں ہوتا ہے ویسا سامعین کی سوچ کو، فکر کو، ان کو اپنے خطاب سے متاثر کر دیتے۔ اور جب کبھی حیدرآباد دکن میں میلاد النبی کے جلسے ہوتے تو وہ جلسے جن میں بہادر اعظم علیہ الرحمہ رہتے ان کو مہمان خصوصی بنایا جاتا، اور وہی جلسے کامیاب ہوتے جس میں بہادر اعظم علیہ الرحمہ رہتے۔ آپ دیکھیے کہ بہادر اعظم علیہ الرحمہ ایک مرتبہ، یہ مشہور واقعہ ہے، ہم نے ہر مرتبہ سنا ہے کہ وکٹوریا پلے گراؤنڈ میں جلسہ میلاد النبی چل رہا تھا، اور نظام وہاں پر جب حاضر ہوئے اور یکایک لوگ ان کو جگہ دینے لگے تو بہادر اعظم علیہ الرحمہ نے ان کو کہا کہ اے محمد عربی کے تاش پوش غلام، جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ اور سن۔ آپ نے جب یہ جملے کہے تو نظام جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا، ہم یہ سنتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے، ہم نے یہ واقعہ تو سنا، لیکن ان کے بعد کوئی ایک ایسا آیت بتائیے کہ جو ایک وقت کے بادشاہ کو اپنی جگہ پر آنے سے روکے اور جہاں ہے وہیں پر بٹھا دے۔ یہ جرأت، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ جذبہ کب آتا ہے؟ جب ہم حق بولتے ہیں اور روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایک کسی بادشاہ یا کسی کو بھی اس طرح کہہ دے، لیکن بہادر اعظم علیہ الرحمہ میں یہ شجاعت تھی کہ آپ بے باک ہو کر بولتے، کبھی بھی بولتے، کسی سے نہ ڈرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام کی تبلیغ، بہادر اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ آپ جانتے تھے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ اپنی دیولی میں ایک مرکز لگایا اور وہاں پر تبلیغ اسلام کو آپ نے شروع کیا، اور ہمیشہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ تبلیغ اسلام کیا کرو، تبلیغ اسلام کیا کرو۔ اور کئی لوگوں سے ہم نے سنا کہ آپ کے بیان کو سن کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اور آپ کا ایک واقعہ ہم کو یوں ملتا ہے کہ ربندر ناتھ ٹیگور ایک مرتبہ حیدرآباد آئے، نظام کے مہمان بنے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی شخصیت کیسی تھی۔ ربندر ناتھ ٹیگور جب حیدرآباد آئے، نظام کے مہمان بنے، اور جانے سے پہلے انہوں نے مسز سروجنی نائیڈو سے ملاقات کی۔ مسز سروجنی نائیڈو سے ملاقات کی تو سروجنی نائیڈو نے پوچھا کیا آپ نے پورا حیدرآباد پھر لیا؟ تو ٹیگور نے کہا کہ ہاں پورا پھر لیا، مطمئن ہو گیا، اب جا رہا ہوں۔ تو سروجنی نائیڈو نے پوچھا کیا آپ بہادر خاں سے ملے؟ تو ٹیگور نے کہا کہ کون بہادر خاں؟ اس کو نہیں معلوم تھا۔ اس نے پوچھا کہ کون بہادر خاں؟ تو سروجنی نائیڈو نے کہا کہ تم اچھا ہوتا کہ پورا حیدرآباد نہیں پھرتے، بلکہ ایک بہادر خاں سے مل لیتے۔ بہادر خاں ایک جیتا جاگتا حیدرآباد نظام کی تہذیب کا ایک نمونہ ہے۔ اور سروجنی نائیڈو اپنی بات کو آگے ہوئے کہتے ہوئے کہتی ہیں، کتابوں میں یہ الفاظ درج ہے کہ بہادر خاں ایسے مقرر ہیں، صرف اردو زبان نہیں بلکہ کسی بھی زبان میں بہادر خاں جیسا کوئی مقرر، بلکہ صرف حیدرآباد نہیں پورے ہندوستان میں ان کے جیسا مقرر نہیں ہے۔
الفاظ کتابوں میں درج ہے۔ اور اس کے بعد بہادر اعظم علیہ الرحمہ کا جلسہ منعقد کیا گیا اور آپ نے خطاب کیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے تو ٹیگور کے الفاظ کتابوں میں درج ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس تھا اس بات کا کہ میں علامہ اقبال کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، اور وہ افسوس آج بڑھ گیا کہ میں بہادر خان کو صحیح طریقے سے سن نہیں سکا، ان کو زیادہ سے زیادہ نہیں سن سکا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ بہادر خان کی اس جادوئی زبان سے جو لوگ بھی سنتے آپ کے فین ہو جاتے، آپ کے جو بیان سنتے وہ صرف سنتے ہی رہ جاتے۔ تو حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں لوگ مخالفت کر کے غداری نہ کریں، ان کو نہ بادشاہ بنا دے۔ آپ کے اوپر زبان کی پابندی لگا دی گئی، زبان بندی کر دی گئی کہ آپ کہیں پر بھی تقریر نہیں کریں گے، کہیں پر بھی بیان نہیں کریں گے، آپ کی زبان بندی کر دی گئی۔ ایک مرتبہ آپ سفر کرتے ہوئے کہیں گئے تو لوگوں نے اصرار کیا، یکایک تمام مجمع جمع ہو گیا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ لوگوں کو خطاب کریں، مخاطب کریں۔ تو بہادر اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میری زبان بندی ہے، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ اگر میری زبان بندی نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا، اگر میری زبان بندی نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا، اگر میری زبان بندی نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا۔ یہ کہتے کہتے آپ 1 گھنٹے سے زیادہ کہہ گئے، اور درمیان میں بھی یہ کہتے رہے کہ میری زبان بندی ہے، اگر زبان بندی نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا کہہ کر آپ 1 گھنٹے سے زیادہ کہہ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، حکومت نے جب یہ دیکھا کہ زبان بندی کے باوجود بھی ان کا جوش و ولولہ کم نہیں ہوتا، لوگوں میں ان کی محبت کم نہیں ہوتی، تو انہوں نے بہادر اعظم علیہ الرحمہ کو ایک حکومت کے عہدے کی پیشکش کی کہ آپ بڑا عہدہ لے لیجئے، بڑا مقام لے لیجئے۔ تو بہادر اعظم علیہ الرحمہ کے یہ الفاظ درج ہے کتابوں میں کہ بہادر اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ مجھے حکومت میں کسی عہدے کا شوق نہیں، میں کوئی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، میں لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب کو پیدا کر کر، اس طوفان کو پیدا کر کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ تھے۔ آپ نے حکومت کے تمام عہدوں پر ٹھکرا دیا اور کسی کو نہیں اپنایا، اور قائد ملت کا جب جنازہ جا رہا تھا، آج ہم تمام لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق مہدی کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب بہادر اعظم علیہ الرحمہ کا جنازہ جا رہا تھا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو عاشق رسول کا جنازہ آ رہا ہے۔ خود کو کہہ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن لوگ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے دیکھو کہ ایک عاشق رسول کا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے جب کوئی بھی شخص رکن بننے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین میں آتا، آپ کا یہ اصول تھا۔ بہادر اعظم علیہ الرحمہ جب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر تھے تو کتابوں میں یہ الفاظ درج ہیں کہ آپ کے پاس جو کوئی بھی رکن بننے کے لیے آتا اس کو یہ لازم ہوتا کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی 3 آیتیں تفصیل کے ساتھ پڑھے اور یہ سوچ کر پڑھے کہ میں اس پر عمل کروں گا، تب جا کر وہ مجلس اتحاد المسلمین کا جو رکن بنتا۔ یہ آپ کے اصول تھے۔ آپ نے یہ اصول بنا کر مجلس کو قائم کیا تھا، اور آپ نے ایک مرتبہ کہا، آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ دولت کو جہاں کی آنی جانی سمجھو، دولت کو جہاں کی آنی جانی سمجھو، عزت کو خدا کی نشانی سمجھو۔ دولت کو جہاں کی آنی جانی سمجھو، عزت کو خدا کی نشانی سمجھو۔ اتراؤ نہ اپنی خوش بیانی پہ خلق، اتراؤ نہ اپنی خوش بیانی پہ خلق، اس کو بھی خدا کی خوش بیانی سمجھو۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان کے مقصد سے
کہ آج ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے مقصد کو جان کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور کئی مقررین بیان کرتے ہیں، سامعین کو جذبے میں لا سکتے ہیں، لیکن کسی مجمع کا غصہ ٹھنڈا کر دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے بزرگوں سے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ جب حیدرآباد میں فساد ہوا تو تمام ہندو مسلمان کا فساد ہوا تو حکومت کی جانب سے تمام اقدامات کیے گئے، لیکن کوئی بھی اس کو روک نہیں پا رہا تھا. تو آخر میں حکومت کو کسی نے یہ تجویز کی کہ یہ جو فساد ہے اس کو صرف اب ایک ہی شخص کا بیان روک سکتا ہے، وہ ہے بہادر خان. تو حکومت کی جانب سے سپاہی آیا اور کہا کہ فلاں مقام پر ایسا ہو گیا. تو آپ اپنی گاڑی میں وہاں پر گئے اور جہاں پر مجمع جمع تھا، اب قتل ہونے والا تھا، آپ اپنی گاڑی پر ٹھہر کر تقریر کرتے ہیں اور مجمع کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اور وہاں پر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ غیر مسلم بھی تھے. تو آپ نے آخر میں یہ کہا کہ اگر تم کو اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو بہادر خان کی لاش پر سے تم کو گزرنا پڑے گا. تو ہندوؤں کے دل میں بھی آپ کی اتنی عظمت اور عزت تھی کہ وہ لوگ بھی اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. آپ دیکھیے کہ آخر میں ان کی سوچ اور فکر ایسی تھی. آپ یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کو مسلمان چھوڑ دے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا. اور آج وہ حالات ہم دیکھتے ہیں، ایک ہم پانی کا بوتل لینے کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں اور مسلمان کے خون کی قیمت نہیں ہے. تو کہیں پر بھی موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو عام طور پر ختم کر دیا جا رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس سوچ کو سوچیں. اور آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کی سوچ کو، فکر کو سامنے رکھتے ہوئے، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے بھلا